الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کے مضامین کا جائزہ۔ اس سلسلے میں آج آیات 124 سے 129 کا پیغام انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابتلا کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں۔ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی اب رحیم کے ہیں، یعنی مہربان باپ۔ ابراہیم کا مختصر تعارف، ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سماعت فرمائیے۔ ابراہیم ولد آذر، زمانہ پیدائش 2160 قاف میم، زمانہ وفات 1985 قاف میم۔ قبل مسیح کاف مین سے مراد ہے۔ عمر 175 سال، تورات کے مطابق یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے لیے یکساں معزز و مقبول ہیں۔ آبائی وطن بابل موجودہ عراق ہے۔ آئیے کلمات دیکھتے۔ کلماتن، کلمہ کی جمع ہے۔ لفظ مفرد کو بھی کلمہ کہتے ہیں اور کبھی جملہ مفیدہ کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد اللہ کی طرف سے اوامر و نواہی اور وہ آزمائشیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں کیا آئیں گی؟ پہلی چیز، بت پرست گھرانے میں پیدائش ہوئی۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ اپنے ہی گھر سے دعوت توحید کا آغاز۔ تیسری آزمائش شرک کے خلاف قوم کے مقابلے میں اعلان جنگ۔ چوتھی آزمائش نمرود بادشاہ کی طرف سے آگ کی سزا۔ پانچویں آزمائش ترک وطن۔ چھٹی آزمائش 87 سال 87 سال کی اولاد کی نعمت سے محرومی، 87 سال تک۔ ساتویں آزمائش چھوٹے بیٹے اور بیوی کو خشک بیاباں صحرا میں اکیلا چھوڑنا۔ آٹھویں آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ آج بھی ہو گر جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں سرخرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے امامت عالم کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، جس میں خلافت و امامت کی اہلیت ہی نہ ہو وہ صرف نسل اور حسب و نسب کی بنیاد پر امام نہیں بن سکتا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اتمام کے معنی ہے مکمل کرنا، اس کے مقابل نقص کا لفظ آتا ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ذُرِّيَّةٌ کا مادہ زرع ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنے اور پھیلانے کے۔ مطلب یہ ہے کہ میری اولاد سے بھی آئمہ بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ینالو کا مادہ نیلن ہے جس کے معنی ہے پا لینا، حاصل کرنا۔ عہدی سے مراد منصب امامت ہے، اور ظالمین، ظالم کی جمع ہے۔ ظلم سے مراد کفر، شرک، گناہ کبیرہ ہے۔ معلوم ہوا کہ امامت کے لیے عادل ہونا شرط ہے،
ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی ظالم حکمرانوں کے عہدوں کو قبول نہیں کیا۔ خلیفہ منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا کے قبول کرنے پر مجبور کیا، لیکن آپ نے قبول نہ کیا، جس پر قید و ضرب کی سزا بھگتنا پڑی۔ امام مالک کو سلطان وقت کی رائے کے خلاف فتویٰ دینے پر 70 کوڑے مارے گئے اور ان کا ہاتھ توڑا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا کے لیے طلب کیا، لیکن وہاں سے بھاگ کر انہوں نے اپنی جان بچائی۔ مسئلہ خلق قرآن پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس قدر اذیت دی گئی وہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فاسق آدمی خلیفہ اور حاکم نہیں بن سکتا، جیسے کہ اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی۔ جمہور ائمہ نے کا اس پر اتفاق ہے کہ فاسق آدمی اس کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو امامت حوالے کی جائے۔ امام راضی کا قول ہے، ظالم شخص نہ نبی بن سکتا ہے، نہ خلیفہ بن سکتا ہے، نہ حاکم بن سکتا ہے، نہ مفتی بن سکتا ہے، نہ وہ نماز کا امام بن سکتا ہے، نہ اس کی وہ روایت قبول کی جائے گی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتا ہے۔ یہ امام قرطبی اور ابن کثیر میں آیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مثابتن ثوبن سے ہے جس کے معنی ہے رجوع کرنا اور بار بار آنا۔ مثابہ سے مراد مرکز توحید ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم سے مراد پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے تھے۔ آج کل چونکہ اس پتھر کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے علماء اور ائمہ کے نزدیک مقام ابراہیم سے پورا حرم مراد ہے۔ طواف کے بعد واجب طواف 2 رکعت نفل حرم میں جہاں بھی ممکن ہو ادا کر دیا جائے۔ وَأَعِدْنَا، ہم نے حکم دیا یا ہم نے وحی کی۔ ان طاہرہ، اس سے مراد ظاہری اور باطنی ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف ہونا ہے۔ الطائفین، طائف کی جمع ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے۔ العاکفین، عاکف کی جمع ہے، عکوف کے معنی کسی چیز پر قیام اور تعظیماً اسے لازم قرار دینے کے ہیں۔ الرکع السجود، الرکع راکعون کی جمع ہے، جھکنا رکوع کرنے والے کو کہتے ہیں۔ السجود ساجدون کی جمع ہے، زمین پر انتہائی عاجزی کے ساتھ پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ رب اجعل، آیت نمبر 126 دیکھیے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس بلد کے رہنے والوں کو رزق دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امن قائم کرنا حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ رزق کا مسئلہ دوسرے نمبر پر ہے، یعنی امن کے بعد ہی رزق کا مزہ آتا ہے۔ فَأُمِتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کا مادہ متاع ہے جس کے معنی ہے کسی چیز سے وقت معین تک نفع حاصل کرنا۔ قلیلاً امتع کی صفت ہے، یعنی یہ تمتع قلیل اور چند روزہ ہوگا، یہ فائدہ اٹھانا چند روزہ ہوگا، قلیل ہوگا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اضطرار سے ہے، اس کا مادہ ضر مجبوراً کسی چیز میں مبتلا ہونے کو اضطرار کہتے ہیں۔ مسیر وہ آخری حالت جس کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے۔ قواعد، آیات 127 سے 129۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے بنیاد۔
ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ سے اہل مکہ کے مومنوں کے لیے کشائش رزق اور امن کی دعا کی، جو کسی بھی نظام کو رائج کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کا علمبردار ہے۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور حج و قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیاوی رزق مسلمان و کافر دونوں کو ملتا رہے گا۔ نجات کے لیے اور جنت کے لیے صرف عمل صالح ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی قبولیت شرط ہے۔ دنیا کا بنیادی اور فطری عقیدہ توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ امتن مسلمۃ لک، امہ کا مادہ ہے اور کے معنی ماں کے ہیں۔ اس کے لغوی معنی پیدا کرنے، پھیلانے اور بکھیرنے کے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت وسیع ہے اور ہر چیز کے اصل کو کہا جاتا ہے۔ دینی لحاظ سے ہم خیال گروہ کو امہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے۔ ذریتنا سے مراد وہ نسل ہو سکتی ہے جو دونوں کی طرف منسوب ہو، اور وہ صرف نسل اسماعیل علیہ السلام ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اسی امت مسلمہ سے خاتم النبیین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اراءتن اور رویتن کا لفظ آنکھ کے ادراک کے علاوہ عقل و فکر کے ادراک کے لیے بھی مستعمل ہے، یعنی ہمیں علم و معرفت عطا کر۔ مناسک منسک کی جمع ہے، عبادت و طاعت کو کہتے ہیں۔ مناسک کا لفظ بالخصوص ارکان و اعمال حج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رسول منہم سے مراد یعنی امت مسلمہ ہے، اس سے مراد ذریت اسماعیل علیہ السلام ہو سکتی ہے۔ منہم سے یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہوتی ہے کہ یہ رسول فرشتہ یا کوئی نورانی مخلوق نہیں ہوگی، بلکہ بشر ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد علم نافع ہے جس کے ساتھ علم شامل ہو، اور اس سے مراد سنت نبوی ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رسول کا کام صرف تبلیغ پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ تبلیغ کے ساتھ کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کے اصل معنی نشو و نما کے ہیں، پھر طہارت نفسانی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ آیات 127 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ تھیں آج کی آیات۔
جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔